سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جب اللہ رب العالمین نے جمیع انبیاء علیہم السلام سے میثاق لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب کہ میں نے تم کو دی ہے کتاب اور حکمت و دانائی۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئیں وہ عظیم الشان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والے ہوں اس پیغام کی جو تمہارے پاس ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب ضرور ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم سب کے سب ضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس معاہدے کو تم نے لے لیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو تمام انبیاء علیہم السلام نے فرمایا ہم نے اس کا اقرار کر لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اب تم بھی گواہ رہو۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جس کسی نے اس کے بعد منہ پھیرا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ معاہدے کو توڑنے والے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام سے ایک میثاق لیا جس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کے میثاق 3 مذکور ہے۔ ایک میثاق کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں ہے، جو تمام انسانیت سے میثاق لیا گیا تھا۔ میں آپ بھی اس میثاق میں شامل تھے، اور وہ عالم ارواح میں لیا گیا تھا جب اللہ رب العالمین نے ہم سب کی روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے، تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح نے، تمام انسانوں کی ارواح نے وہاں یہی جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ایک اس میثاق کا ذکر ہے قرآن کریم میں کہ ہم سب نے اپنے رب سے میثاق کیا ہے
معاہدہ کیا ہے کہ ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دوسرے میثاق کا ذکر یہ سورۃ آل عمران کی اس آیت نمبر 55 میں ہے، 81 میں ہے۔ سورۃ آل عمران کی اس آیت نمبر 81 میں اس میثاق کا ذکر ہے۔ یہ میثاق لیا گیا تھا انبیاء علیہ السلام سے، اور اس میثاق کی وضاحت میں ابھی کچھ دیر کے بعد عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور تیسرا میثاق اسی سورت کے آخر میں وہ میثاق لیا گیا تھا اہل کتاب کے علماء سے کہ تم لوگ حق کو چھپاؤ گے نہیں، وَلَا تَكْتُمُونَ، حق پہ پردے نہیں ڈالو گے۔ وہ میثاق لیا گیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور کتاب کو جاننے والے علماء تھے۔ تو یہ میثاق تینوں کے تینوں اللہ پاک نے ہمیں بیان کیے ہیں، ہمیں بتائے ہیں قرآن کریم میں، اس لیے تاکہ ان مواثیق کے اندر جس چیز کا تذکرہ ہے اس کے ہم بھی پابند بنیں۔ پہلے میثاق کے لیے ہم اللہ ہی کو رب مانے، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانے۔ دوسرے میثاق میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے اور آپ کے مددگار بننے کا میثاق ہے۔ تو ہم عہد کریں کہ ہم الحمدللہ آپ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ آخری سانس تک اس ایمان پہ قائم رکھے، اور آپ کے ہم مددگار بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کے دین کی نصرت کرتے رہیں گے۔ اور تیسرا میثاق جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا وہ یہ کہ حق بات پہ پردہ نہیں ڈالنا۔ ہم یہ بھی نیت کریں جو حق ہو اس کو حق طریقے سے، حق انداز سے اللہ کے لیے اس حق کو ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو میثاق اللہ پاک نے ذکر کیا انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے لیا، اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اونچے درجے کے عالم دین اور فقیہ اور تابعی ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ میثاق اللہ پاک نے ہر نبی سے لیا اور اگلے نبی کے متعلق لیا، یعنی جب بھی کوئی نبی آتے وہ یہ میثاق لیتے، اللہ پاک سے یہ میثاق کرتے۔ میثاق کا مطلب پختہ عہد، پکا وعدہ، کہ میری زندگی میں اگر اگلا نبی آئے گا اور اگلی شریعت لے کے آئے گا تو میں اس پہ ایمان بھی لاؤں گا، میں اس کا مددگار بھی بنوں گا۔ یعنی کوئی نبی کسی نبی کی تکذیب نہیں کرے گا، کوئی نبی کسی نبی کا انکار نہیں کرے گا۔ ہر پہلا نبی آنے والے نبی کی تصدیق بھی کرے گا، اس پہ ایمان بھی لائے گا، اس کا مددگار بھی بنے گا۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتے چلتے جب آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تک پہنچا تو آپ کے متعلق بھی آپ سے پہلے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہی عہد لیا گیا کہ اگر وہ آپ کی حیات میں آئیں گے تو آپ ان پہ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد و نصرت بھی کرو گے۔ اور اللہ کی شان حضرت تمام انبیاء علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب فرمائی، یہ سعادت بھی نصیب فرمائی۔ اللہ کا نبی ویسے ہی بہت بڑی سعادتوں والا ہوتا ہے، ہر نبی کامیاب اور ہر نبی سعادت مند، ہر نبی اللہ کا محبوب بندہ، لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ سعادت بھی ملی کہ ان کو اللہ نے طویل عمر عطا کی، وہ آخر میں قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آپ کے دین کی خدمت اور محنت اور نصرت کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر جو خود حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے منقول ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ ہر نبی سے اگلے نبی کا معاہدہ نہیں لیا گیا، بلکہ جمیع انبیاء علیہ السلام سے یہ معاہدہ لیا گیا کہ اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم سب ان کے ساتھی بھی بنو گے، ان کے مددگار بھی بنو گے۔ اس میں عظمت اور اس میں شان اور رفعت ظاہر ہو گئی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ معاہدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے حبیب، میرے پاک پیغمبر، آخری نبی، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم سب ان پہ ایمان بھی لاؤ گے، ان کے مددگار بھی بنو گے۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام سے معاہدہ لیا، اور اس میں بھی سارے نبی شامل، سارے نبی شریک۔ اس میں ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سارے نبیوں میں سب سے بلند و بالا مقام رکھنے والے ہیں۔ دوسری یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، کہ آپ کے لیے ہی یہ عہد لیا گیا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی اور نبی آنا ہوتا تو پھر وہ عہد اس کے لیے لیا جاتا، لیکن ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے، یہ معاہدہ صرف نبیوں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ نبیوں کے ذریعے ان کی امتوں کے ساتھ بھی تھا، کہ کسی نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ نبی بھی اور اس نبی کی ساری امت بھی اب ایمان کن پہ لائے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مدد و نصرت کس کی کرے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ کے آنے پہ سارے انبیاء علیہ السلام کی نبوت آپ کی نبوت میں ضم ہو گئی۔ اب سکہ چلے گا قیامت تک کے لیے صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا جو یہودی تھا، اس نے تورات کی کچھ باتیں جو صحیح تھیں وہ لکھ کے حضرت عمر کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے محبوب کیا میں ان کو پڑھ سکتا ہوں؟ تورات کی یہ باتیں کیا میں ان کو پڑھ سکتا ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پہ غصے کے آثار آ گئے، آپ ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عمر، مفہوم اس کا یوں ہے کہ میرے آنے کے بعد پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور فرمایا کہ یہ تو تورات ہے، اللہ کی قسم اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر نجات نہ ملتی۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، میری ہی پیچھے چلنا پڑتا ان کو، میری ہی بات ماننی پڑتی ان کو بھی، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ ہم راضی۔ میرے محترم دوستو، آج کی ساری دنیا عیسائیت، یہودیت، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس میثاق کو سنیں اور یہ سوچیں کہ ان کے انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم بھی اور ہمارے ماننے والے بھی صرف اتباع کریں گے کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آج اگر یہودی، عیسائی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھیں، اس کے بغیر ان کا ایمان حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہم نے یہ معاہدہ لیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ دونوں تفسیریں یہاں دونوں ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں اور ٹھیک ہیں دونوں۔ ہر نبی سے بھی اگلے نبی کا معاہدہ لیا گیا، اور سارے نبیوں سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ معاہدہ لیا گیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ وقت یاد رکھو کہ ہم نے سارے انبیاء علیہ السلام سے یہ میثاق لیا کہ تمہیں کتاب اور حکمت، تمہیں نبوت دی اسی لیے گئی ہے کہ اگر تمہارے بعد وہ نبی اور عظیم الشان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ وہ تمہارے پیغام کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے مصدق کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربان جائیں، آپ سارے نبیوں کے مصدق اور آپ کے مصدق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی والذی جاء بالصدق وصدق بھی، آپ سچ کو لے کر آئے اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ وہ فرمائے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ نے یہ معاہدہ کیا کہ تم ضرور ایمان بھی لاؤ گے اور تم ضرور ان کے مددگار بھی بنو گے۔ پھر ان انبیاء سے پوچھا اقررتم، کیا اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس وعدے اور معاہدے کو لیتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ تو سب انبیاء علیہ السلام نے کہا اقررنا، ہم نے اس کا اقرار کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اب گواہ ہو جاؤ، تم بھی گواہ، میں بھی اس کا گواہ کہ میرا تمہارا معاہدہ ہو گیا کہ تم بھی، تمہاری تمام امتیں بھی وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لائیں گی، ان کے مددگار بھی بنیں گے۔ فرمایا فمن تولی بعد ذلک، اب جو کوئی اس معاہدے سے پھرے گا، ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام تو اس معاہدے سے نہیں پھرے، نہ پھر سکتے ہیں، وہ تو اس پہ عمل پیرا ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اپنے اپنے وقت میں سب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی اور ان کی بشارت بھی دی۔ تو اس پھرنے والوں سے مراد کون ہیں؟ ان کی امتیں۔ اگر ان کی امتیں بعد میں اس سے پھر جائیں گی تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ فاسق کہلائیں گے۔ فاسق کا معنی گناہ گار، حد سے نکلنے والے، معاہدے کو توڑنے والے۔ تو تمام انسانیت کو آج قرآن کی دعوت ہے کہ آؤ یہ معاہدہ پورا کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لاؤ، ان کے مددگار اور ساتھی بھی بنو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید،
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن